الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعى على عياله ففي سبيل الله ومن طلب الدنيا في عفاف كان في درجة الشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، عزیز بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، دو ٹاپک ہمارے ساتھ میں چل رہے ہیں کہ حلال بزنس کرنا، حلال تجارت کرنا اور سود اور انٹریسٹ وغیرہ سے بچنا۔ اور میں نے آپ کے سامنے کوشش یہ کی ہے 2 جمعہ سے کہ حلال بزنس کے لیے اسلام نے کتنے راستے بتائے اور کتنی ترغیب دی ہے اور اس پر کتنا اجر اللہ نے رکھا ہے تاکہ ہم حرام سے بچیں۔ جب تک ہمارے سامنے ایک نفع والی، ایک نقصان والی چیز واضح نہ ہو، یعنی جو نفع والی چیز ہے اس کا پروفٹ، اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ جب تک ہمارے دماغ میں نہیں آئے گا تب تک ہم غلط چیز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو میں نے کوشش یہ کی کہ 2 جمعہ سے آپ کے سامنے جتنے فضائل ہے حلال بزنس کے اوپر، جتنے اقوال ہے اور جتنے صحابہ کے آثار ہے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ابھی کچھ باقی ہے جو میں آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مائع ناز کتاب احیاء العلوم سے پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فی کسب الحلال کے نام سے ایک پورا باب باندھا ہے اور اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے آثار و واقعات اتنے جمع کیے ہیں کہ ایک انسان کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو مذہب اور جو دین اس کے ایک ایک لمحے کے اوپر اجر دے رہا ہے اور اس پر جنت تک کے وعدے کیے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ وہ 1 روپے کے لیے جو ہمارے جیب میں حرام کی شکل میں آئے گا اور ہم دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ضروریات ہر انسان کی ہے، ضرورت ہر انسان کی ہے۔ جو بھی انسان بن کے دنیا میں آیا ہے اس کی ڈگری، اس کا منصب، اس کا رتبہ الگ الگ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو ضرورت ہے صبح سے شام تک کی جن وہ سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سب کے ساتھ حلال حرام سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور سب کے سامنے بغرض امتحان، بغرض ایگزام اللہ کی طرف سے جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوگا اور جو جتنا حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہوگا اس کے سامنے وہ چیزیں آتی ہی رہے گی۔ حرام بہت آئے گا، حرام بھر بھر کر آئے گا، حلال کم آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ برما میں جس وقت 1962 میں راتوں رات مسلمانوں کو ملک سے بھگایا گیا، 1962 میں برما میں ملٹری نے راتوں رات قبضہ کیا، تمام مسلمان، جو رنگون وہاں کی سب سے بڑی سٹی ہے، وہاں سب سے زیادہ مسلمان یہ گجراتی سورت کے بزنس مین علاقے کے لوگ تھے، راتوں رات ان کے بینک اکاؤنٹ کو سیز کر دیا گیا اور ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور تمام مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ 5000 برمیز روپیز، پہنے ہوئے کپڑے اور اپنے بال بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ 62 سے پہلے 61 گزرا، 61 میں وہاں پر سفر ہوا تھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالمی شخصیت تھی کہ ہمارے جو عجمی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو عرب نہیں ہوتے، عرب علماء نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے وہ سب سے پہلے وہ عالم ہیں جن کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی، جن کے لیے روضہ اقدس کا اندر کا حصہ کھولا گیا، اور سب سے پہلے وہ عالم ہیں
کہ ان کی کتاب ہے ماذا خسر العالم من حطات المسلمین، اس کتاب کے حوالے سے امام سدیس نے ممبر رسول کے اوپر، مکہ کے ممبر کے اوپر اس کتاب کے حوالے سے لوگوں کو بیان کیا کہ اس کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، جو ایک بہت بڑا امتیاز ہوتا ہے عالم کے لیے۔ اور وہ سب سے پہلے عالم ہیں کہ جس کو شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا، اور عرب کے اندر اسلام کو، عربوں کے اندر مسلمانوں کی پہچان بتانے والے سب سے پہلے عالم ندوی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت، سورہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن 2000 آخری سال چل رہا تھا، نماز جمعہ کی نماز سے پہلے ان کا معمول تھا سورہ کہف پڑھنا، سورہ کہف پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہوا۔ پوری زندگی ان کو کروڑوں ابج روپے ان کو ملے، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اور جو ہے سب کچھ ندوۃ العلماء کو دے دیا۔ اور ہندوستان میں جو ہماری سب سے بڑی جو پارٹی کانگریس ہے، ان کے جو دگج لوگ تھے بڑے بڑے جو ابھی نہیں ہیں گاندھی فیملی کے، وہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے کہ مولانا کیا کیا جائے۔ تو مولانا نے دنیا کے حالات، ہسٹری پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے، آخری زمانے میں ایسی نظر اور ایسی ہسٹری پر کتاب لکھنے والے علماء نہیں گزرے۔ انہوں نے 1961 کے اندر سفر کیا برما کا، اور برما کے والوں کے اندر ایک بیان کے اندر، رنگون کی جامع مسجد مشہور ہے، اس میں کہا کہ برما والوں، آپ جو یہاں سے کما رہے ہو، ایک تو زکوٰۃ اپنے وقت پر نکالو، صحیح نکالو، اور دوسرا جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اپنے اپنے ملکوں میں بھیجنے کی بجائے یہاں کے غریب لوگ کو خرچ کرو، چاہے غیر مسلم ہو، صدقہ نفل صدقہ جو دینا جائز ہے۔ تو لوگ، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن آئے گا کہ تم کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ اب مولوی لوگ یہ جب باتیں کہتے ہیں نا، تو جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صحیح کہہ رہا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں اور مولانا لوگ کی عادت ہے بولتے رہتے ہیں، تو وہاں بھی ایسا ہی لوگوں نے وہی سمجھا کہ وہ ہوتا رہے گا، بولتے ہیں۔ لیکن ایک ہی سال کے بعد یہ زمانہ آیا، اور راتوں رات مسلمانوں کو نکلنا پڑا۔ ان نکلنے والوں میں بہت سارے لوگ الگ الگ جگہ پھیل گئے، پورے ہندوستان میں جہاں جہاں تھے پلانوں میں بھر کے آ گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ ہے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی جماعت میں، ان سے پوچھا کہ کارگزاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس بیان میں مولانا نے جملہ کہا تھا وہ بیان میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ بات ہمارے ساتھ ہوئی، میں میرے بچے کے 4 بیٹوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور ایک سائیکل لے کے آیا، اور انکلیشور ہمارے یہاں ایک شہر ہے، اس کی جامع مسجد کے سامنے کوئی اسباب نہیں تھے، حالانکہ وہاں کروڑ پتی تھے۔ آنے کے بعد کہا کہ ایک ہی راستہ تھا، تبلیغ میں تھوڑے بہت لگے ہوئے تھے، کہا کہ یہاں آ کے واپس کام میں جڑ گئے، انکلیشور مسجد کے سامنے ایک چائے کی دکان لگا لی، حلال۔ میں آپ کو حلال کو سنا رہا ہوں۔ کہا کہ ہم جاہل ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، بچپن میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن بزرگوں کے صحبت اور علماء کے صحبت میں رہ کر ایک چیز سیکھی تھی، جن اور پتہ چلتا تھا کہ وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہم اسپیشل سفر کرتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے، 2 دن قیام کرتے تھے، اور حضرت دعا کرنا، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو علماء اکرام کہا جتنے بھی گئے انہوں نے ایک نصیحت کی کہ حرام بہت آئے گا، اس کو جانے دینا، یہ ان کی اسٹائل ہے، حرام بہت آئے گا اس کو جانے دینا، اسکپ کر دینا، اس کے بعد تھوڑا سا حلال آئے گا جس میں تمہاری نسل، تمہارے بچے، تمہاری زندگی سب سنور جائے گی۔ کہا کہ میں نے وہ چیز، جب میں ہندوستان آ گیا، ڈائریکٹ لکھنؤ گیا، مولانا کے سامنے ہم نے بیٹھے، مولانا سے کہا مولانا جب آپ کو پرفیکٹ معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، آپ یقین کے ساتھ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ آپ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے کب بولا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے دماغ میں کہاں سے آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں۔ خیر، انہوں نے چائے کی لاری شروع کی، اور ہم ہمارے ساتھ جماعت میں تھے۔ میں نے رات کو 3 بجے، 83 ایئرس کی ایج، رات کو 3 بجے کھڑے ہو کر میں نے 40 دن میں دیکھا کبھی ان کی تہجد نہیں ہوئی، فوت نہیں ہوئی۔ ہمیشہ 2 جملے کہتے تھے، اللہ کا حکم ٹوٹے نہیں، نبی کا طریقہ چھوٹے نہیں، حرام کو جانے دو، حلال کو آنے دو، ہمیشہ جملے بولتے تھے۔ دیکھو یہ سادے سیدھے لوگ جب دلوں میں 2-3 اسلام کی ایسی باتیں رچ بس جائے نا، بہت بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، جامعہ حاسود کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ 4 بیٹے حافظ قرآن بنے، وہی چائے کی لاری سے 4 کو حافظ بنایا۔ 4 کو جو ہے انہوں نے کما کر ایک چھوٹی سی زمین خریدی، چھوٹا سا 2 روم کا مکان بنایا۔ الحمدللہ 4 بیٹے مفتی بن گئے۔ ان میں جو بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے مفتی الیاس، جو ابھی ہے، اللہ کے فضل سے، حلال کی برکت سے اللہ نے ان کو 27 حج کرائے، ہر سال حج کرتے ہیں۔
ہر بیٹا حج کرتا ہے. باپ کا انتقال 3 سال 2021 کے اندر رائچور کے اندر جماعت کی حالت میں تہجد کی نماز میں سجدے میں ہوا. سجدے کی حالت میں تہجد میں انتقال ہوا. تو میں ان کا جملہ، عالم نہیں کچھ نہیں، باپ تو انگوٹھا چھاپ، بیٹے کو چاروں کو مفتی بنایا. چاروں حاصل کے، ان میں سے 2 یا 3 بچے حاصل کے بڑے استادوں میں، حدیث کے استادوں میں سے. پیسہ کچھ نہیں، لیکن 27 حج ہوئے. یہ بات ہے 2013 کی، جب میں ان سے ملا تھا. اس کے بعد کتنے حج ہو گئے آپ دیکھیں. تو یہ میرے دوست کہنے کا مقصد ہے کہ حلال جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ آزمائش ہے ایمان والوں کی، غیر ایمان والوں کی کوئی آزمائش نہیں ہے. ان کے نزدیک بینک کا، ادھر کا ادھر کا، یہ ترکیب وہ ترکیب، ادھر ادھر کر کے سب کچھ ان کے لیے جائز ہے. ہمارے لیے سب کچھ جائز نہیں ہے. اب ایک قاعدہ سمجھیے، اسلام کے اندر قمار کہتے ہیں جوا، برابر ہے. اسلام کے اندر قمار کہتے ہیں جوا، یہ جائز نہیں ہے، سب جانتے ہیں. اور جوا کی شکل کیا ہے؟ کسی بھی کام کے اوپر 2 پارٹی پیسے ڈالیں، ان میں سے جیتے وہ اس کے، جو ہارے اس کا کچھ نہیں. یعنی لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، جیسے آج کل ہم سب جانتے ہیں. یہ شکل جہاں بھی پائی جائے، اسلام کہتے ہیں کہ جہاں ایسا ہو وہ جائز نہیں ہوگا. یا پیسے کا تبادلہ، ایکسچینج پیسے سے ہو کہ بھائی میں پیسے دے رہا ہوں 1 لاکھ روپئے 1 مہینے کے قرضے کے اوپر، تجھے واپس پیسے دینا ہے 1.5 لاکھ روپئے جب تو ریٹرن کرے گا. تو منی ایکسچینج، منی کا منی سے ایکسچینج ہو رہا ہے. تو اسلام کہہ رہا ہے کہ جب دونوں طرف منی ہے، پیسہ ہے، تو اس میں کمی زیادتی بالکل بھی جائز نہیں ہے. سیم ٹو سیم ہونا چاہیے، سیم ٹو سیم ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے کوئی بھی ایسی گیمز ہے جس کے اندر دونوں پارٹی پیسے ڈال رہی ہے. ایک ہے کوئی آدمی اپنی کمپنی کے لیے 2-3 ٹیم کو بلا کے کوئی راؤنڈ کرکٹ وغیرہ میچ کروائے اور ان میں سے جو جیتے ان میں سے ایک کو دے، پرائز دے، وہ الگ چیز ہے. یہاں دونوں چیز پیسے نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو جیتے اس کے پیسے ہو جاتے ہیں. تو اس کو قمار کی شکل کہتے ہیں، جو اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. یہی اور شکل ہے کہ جس کو ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے چین مارکیٹنگ کہتے ہیں، چین مارکیٹنگ کہتے ہیں. اس میں بھی تمام کی تمام شکل میں اس کو تفصیل سے سمجھاؤں گا. یہی شکل پائی جاتی ہے کہ جس میں اسلام کا اصول ہے، قانون ہے، تو وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے. ابھی جو یہ ہمارا زمانہ چل رہا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ ہے بھائی؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا زمانہ ہے. یہاں تمام کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ ہاتھ پیر مارے بغیر گھر میں بیٹھے بیٹھے لیپ ٹاپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر پہنانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو کرنا. اب یہ جائز ہے نہیں ہے، یہ مسئلے ابھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے اطراف میں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے کہ جو لوگ ان بزنسوں میں ملوث ہے کئی سالوں سے، آپ کے نظر میں کوئی انسان ہے کہ آج سے 10 سال پہلے لگا اور ابھی تک وہ اس میں کامیاب ہو، ابھی تک اس میں کامیاب ہو؟ ایسی کوئی نظر آپ کے پاس مثال ہے؟ اگر وہ صحیح بزنس ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام، تو وہ کامیاب ہونے چاہیے تھے. 2 سال 3 سال کے بعد تمام لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کمپنیاں چلی جاتی ہے اور نام و نشان مٹ جاتا ہے اور فراڈ کے اندر اس کا نام آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تمام علامتیں ہیں اس بات کی کہ ان کے اندر اللہ کی کوئی مدد شامل حال ہوتی نہیں ہے. اس لیے پہلی فرصت پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم تمام کو اللہ نے عقل دی ہے، ذی شعور بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لے حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے بعد اس میں قدم رکھنا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے 2-3 مسئلے جو اور بھی لوگوں نے پوچھے تھے، کسی نے فون بھی کیا تھا انشورنس کے تعلق سے کہ انشورنس اسلام میں کیا حکم رکھتا ہے، کہ انشورنس کب جائز ہے کب ناجائز ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں، اگر اس کنٹری میں قانوناً کوئی بھی انشورنس آپ کے اوپر لازم کر دیا جائے، تو یہاں آپ کا اسلام، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب لازم ہے، مجبوری ہے، تو آپ کے لیے کرانا ضروری ہے، آپ کی کوئی چیز چلے گی نہیں. آپ انگلینڈ میں ہیں، یو کے میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، یورپ کی کسی بھی کنٹری میں ہیں، وہاں آپ کو ایک مکان لینا ہے
ہندوستان میں آپ کو مکان بنانا ہے، بینک والے آپ کے موبائل پر میسج کرتے ہیں ہوم لون کے نام سے کہ بھائی یہ لون ہے، آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے، نہ لینا یہ الگ۔ وہاں پہ آپ کو مکان خریدنا ہے، آپ کے پاس کیش موجود ہے، پھر بھی آپ وایا بینک سے ہی آپ ہوم لے سکتے ہیں، گھر لے سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کیش کے ذریعے مکان لینا جائز نہیں ہوگا کسی بھی کنٹری میں۔ تو وہاں کے علماء نے اس صورت میں جو فتویٰ دیا ہے، جو مسئلہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ بینک ہمیں گھر دے رہی ہے، بینک کے تھرو ہم نے مکان لیا، اب اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ 10 سال میں یا 15 سال میں یہ پیسے پے کرنا ہے۔ تو کم از کم کتنی مدت آپ کو بھرنا لازم ہے؟ جیسے ہمارے یہاں 6 مہینے ہوتے ہیں کہ 6 مہینے تک ہم کو پیسے بھرنا لازم ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد آپ سارا پیسہ ایک ساتھ جمع کرا سکتے ہیں، جو بقیہ ہے 6 مہینے سے پہلے جمع نہیں کرا سکتے، یہی ہمارے یہاں ہے۔ وہاں پر بھی 1 سال کی مدت ہے کہ 1 سال تک آپ کو بھرنا لازم ہے، جو انہوں نے انسٹالمنٹ طے کیا ہے اس کے مطابق۔ اب 1 سال ہو گیا، اب آپ سارا پیسہ ایک ساتھ جو باقی ہے وہ جمع کرا دیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی آپ مجبور تھے اس لیے آپ نے انسٹالمنٹ دیا، اب جب مجبور نہیں ہے آپ نے پیسے جمع کرا دیا، آپ کے لیے جائز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے یہاں ہوم لون کے لیے کوئی مجبور نہیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ لو اور گھر بناؤ، آپ لو اور بلڈنگیں بناؤ۔ یہاں پر جو ہے اختیار ہے، جب اختیار ہے تو ہمیں اس سے بچنا فرض ہے۔ یہاں پر کچھ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کے پاس رہنے کے لیے مکان بالکل نہیں ہے، 2-3 بچے ہیں، بیوی ہے، اور اس کے لیے گاؤں میں یا کہیں پر بھی اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے فی الحال، نہ ایسی کوئی پراپرٹی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ کر مکان خرید سکے، کوئی بھی شکل نہیں ہے، بس وہ ایک ہی چیز ہے، رینٹ پہ مکان لو، رینٹ بھرو، اور اچانک اگر اس کو کچھ ہو گیا، انتقال ہو گیا، آگے پیچھے دیکھنے والا، اولاد اور بیوی کو بھی دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، اور بیوی اور بچے کمانے کے لیے کہیں جا سکتے بھی نہیں، اور دوسروں کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کتاب الفتاویٰ میں کہ بھائی ایسے انسان کو، ایسے مجبور انسان کو گنجائش ہے کہ وہ جتنا ہو سکے وہ بقدر ضرورت ہوم لون لے کر اپنا مکان چھوٹا سا خرید لے، جس سے اپنی چھت کے ذریعے اپنے بال بچوں کی حفاظت کر سکے، اور جتنا جلدی ہو سکے وہ پے کر دے، اللہ سے مدد مانگے۔ یہی مسئلہ میڈیکل انشورنس کا بھی لکھا ہے، ہیلتھ انشورنس کا بھی لکھا ہے کہ میڈیکل انشورنس میں کوئی ایسے تو اسلام کے اندر قمار کی شکل ہے، جوئے کی شکل ہے۔ کیا ہے کہ ہم نے کسی جگہ پیسہ انشورنس کیا، لگایا ہیلتھ کے لیے یا انشورنس کے میڈیکل کے لیے، ہو سکتا ہے کہ ہم وہ بیماری جو انہوں نے ہمارے سامنے بیماری، یہ بیماری ہوگی تو ہم پیسے دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بیماری میں مبتلا ہو نہ ہو، یا ہماری حادثاتی موت، اچانک موت ہو نہ ہو، اور وہ سارے کے سارے پیسے ڈوب جائیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، 10 سال کا کیا تھا، کچھ نہیں ہوا، پیسے چلے گئے۔ یا یہ کہ کچھ بیماری ہو گئی، وہ فوراً ہو گئی یا بیچ میں ہوئی، تو انہوں نے انشورنس کے قانون کے مطابق ہم کو پیسہ دیا، ہم نے علاج بھی کروا لیا، تو پیسہ یا تو کم ملے گا یا زیادہ ملے گا، 2 شکل سے، کمی اور اضافہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہم نے دیے ہیں پیسے، پیسے کے بدلے میں پیسے آ رہے ہیں، یعنی منی ایکسچینج ہو رہی ہے، برابر ہے۔ تو یہاں یہ تبادلہ پیسے کے بدلے میں پیسہ ہے، اس لیے کمی یا زیادتی دونوں شکل میں انٹرسٹ ہے۔ اس لیے کہتا ہے اسلام، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے میڈیکل انشورنس جائز نہیں ہے، الا مگر جائز شکل کیا ہے؟ جائز شکل یہ ہے کہ کوئی انسان کسی بڑی بیماری میں خود مبتلا ہے، بی پی شوگر اس کا جو ہے علماء نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، بی پی شوگر ہے، ایسی بیماری ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس ایسی کوئی پراپرٹی یا ایسی کوئی جائیداد، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو ضرورت کے وقت، بیماری کے وقت بیچ کر اپنا علاج کروائے۔ بیوی کے پاس گہنے بھی نہیں ہیں، گولڈ سلور بھی نہیں ہے، اپنے پاس کوئی پڑا ہوا پلاٹ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر ضرورت کے وقت آپریشن کروائے، علاج کروائے، اور وہ انسان بیماری مبتلا ہے۔ تو اب وہ انسان ان بیماری، جو ابھی بیماری ہو چکی ہے، تو بیماری کے ہوتے ہوئے مجبوری کی حالت میں، اور خاص کر ہمارے اس کنٹری کے اندر کہ جہاں سرکاری ہاسپٹل کو زوال اور کارپوریٹ ہاسپٹلوں کو عروج ہے، اور جہاں دوائیاں کا ایک بزنس ہے،
اور دوائیاں جو 10 روپے کی ہے وہ 10 لاکھ کی بھی مل رہی ہے, 5 روپے کی چیز 500 کی مل رہی ہے, جہاں ایک مڈل کلاس کے لیے بھی خریدنا ناممکن ہو چکا ہے. مڈل کلاس جب ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے قرضہ لینے کے لیے, غریب آدمی میں کیا کہنا. تو ایسی حالت میں ویسے انسان اس کنٹری میں جو رہتے ہیں ان کے لیے مجبوری کی حالت میں جبکہ بیماری کا تحقق ہو چکا ہو, اسلام یہ کہتا ہے اور اس کنٹری کے اندر اس کے لیے میڈیکل انشورنس کرانا جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ میڈیکل انشورنس, ایک ہوم انشورنس, ایک میڈیکل انشورنس. دوسرا ہمارا گاڑیوں کا انشورنس جو کراتے ہیں, تھرڈ پارٹی کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو کراتے ہیں, تو وہ تو ہمارا اس ملک کا قانون ہو چکا ہے, لازمی ہو چکا ہے, تو وہ کرانا فرض ہو چکا ہے. اس کے بغیر تو آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے. اور باقی جو ابھی انشورنس کی جو شکلیں ہیں, اگر آپ کوئی دوسرے اسٹیٹ میں ہے, اگر وہ اسٹیٹ میں قانون آ گیا کہ بھائی آپ کو یہاں کرانا ہی پڑے گا, یا آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہ کمپنی والے آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہماری کمپنی میں کام کرنا ہے تو آپ کو یہ دونوں انشورنس کرانے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ, تو یہ آپ کو وہاں پہ کرانا لازم ہوگا اور وہاں پہ آپ کو اسلام روکے گا نہیں. آپ لوگ کچھ لوگ آپ کو یوں کہہ دیں گے کہ بھائی نہیں وہ کمپنی چھوڑ دو, وہ کام چھوڑ دو, نکل جاؤ وہاں سے اور اس طریقے سے دوسرا ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر لو. علماء نے کہا ہے کہ اس کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کیس اگر آپ اچھا کمپنیوں کی طرف سے جو انشورنس ہوتا ہے اس میں جائز شکل یہ بھی ہے کہ کمپنی ہم سے پیسے نہیں لیتی ہے بلکہ کمپنی خود پے کرتی ہے. بعض کمپنیاں خود پے کرتی ہے اور وہ اپنے ملازم کی طرف سے, اپنے ورکرز کی طرف سے, تو اس میں تو جائز ناجائز کی کوئی شکل ہی نہیں ہے بلکہ جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شکلیں انشورنس کی ہے. کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے تھے, پوچھے بھی تھے, تو یہ جائز شکلیں جو تھی, جو شکلیں بنتی ہیں وہ بتلا دی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وقتاً فوقتاً جب پیش آتی ہے تو علماء کو پوچھ لینا چاہیے, مفتیان اکرام کو پوچھ لینا چاہیے. اور حالات کے اعتبار سے, ملک کے قانون کے اعتبار سے, اسٹیٹ کے اعتبار سے, انسان کی مجبوری کے اعتبار سے جو ہے فتوے کی شکل بدل جاتی ہے. ہر ایک کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں, مفتی محمد الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب ہے 35 جو ہے پارٹ میں ہے, سمجھے. تو ان کے سامنے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند کی دارالفتہ کے اندر, جہاں لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں. ایک آدمی آیا, کہا کہ حضرت میں جو ہے 4 بچے کا باپ ہوں اور میرے پاس, میں ڈرائیور ہوں, میں آٹو رکشہ چلا سکتا ہوں, میرے پاس کمانے کی کوئی شکل نہیں ہے اور میں نے آٹو رکشہ خریدنے کے لیے کیا بینک سے پیسے لے سکتا ہوں, جبکہ میں نے قرضہ بہت سارے مسلمانوں سے, بزنس مینوں سے قرضہ مانگا, رشتہ داروں سے مانگا, کوئی بھی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں کوئی 5 روپے سگا بھائی بھی دیتا نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے اس کو کہا کہ تو بینک سے لے سکتا ہے اور جو ہے لون لے کر اپنی گاڑی خرید سکتا ہے اور بزنس کر سکتا ہے, اس کو جائز کہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور انسان آیا اور اس نے سیم مسئلہ پوچھا دوسری گاڑی کا, کہ مجھے کار خریدنے ایسا ہے. مفتی صاحب نے اس کو ناجائز کہا. دونوں چلے گئے. بیٹھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک کو جائز ایک کو ناجائز کہا. کہا کہ وہ مجبور تھا, مجبوری کا حکم الگ ہے, یہ مجبور نہیں تھا, اس کے بعد آلریڈی ایک گاڑی موجود ہے, تو جب وہ گاڑی موجود ہے تو اس کو انٹرسٹ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجبوری کا حکم الگ ہے اور جو مجبور نہیں اس کا حکم الگ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کے اندر فرق ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی موبائل پر کوئی دیکھ لے PDF فائل نکال کے یا کوئی کتاب نکال کے یا YouTube پر کہ دیکھو اس نے جائز کہا ہے, آپ نے جائز ہونا شروع کر دیا, وہ ہمارے جائز ہوتا نہیں ہے. مفتیان اکرام کے سامنے, علماء کے سامنے اپنے حاجت, اپنی ضرورت, اپنی مجبوری کو بتلائے, وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے اور بتلائیں گے آپ کو جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے مسائل انشورنس وغیرہ تعلق سے تھا. اسی طریقے سے نیٹورک مارکیٹنگ کی جو ہے کل 5 شکلیں بنتی ہے کہ 5 چیزوں کی وجہ سے نیٹورک مارکیٹنگ جائز نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے, صرف 5 منٹ باقی ہے. میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں بھی کچھ شکلیں جائز ہے, کچھ کمپنیوں کے بزنس جائز ہے. تمام کے تمام کو ایک ہی پیٹرن کے اوپر دیکھنا اور ایک ہی پیٹرن کا حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے. علماء اکرام نے بہت ساری انڈیا, آؤٹ آف انڈیا, اچھا جو چیزیں یورپ کے اندر نیٹورک مارکیٹنگ میں ہے جو انڈیا میں ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں کا مسئلہ ادھر چپکا دیا, ادھر کا مسئلہ ادھر لگا دیا, یہ ٹھیک
نہیں ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بہت ساری شکلیں ہیں. اکثر شکلیں اس کی ناجائز بنتی ہے اور کچھ شکلیں اس کی جائز بنتی ہے کہ چیزیں جو ہے کون سی چیزیں بیچنا نہیں بیچنا وہ تمام کے تمام انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس وقت کا مسئلہ ہے کہ ایک میوچل فنڈ کا مسئلہ ہے جو پچھلے جمعہ کسی نے پوچھا تھا کہ میوچل فنڈ کے اندر انویسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں. میوچل فنڈ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج تک میوچل فنڈ والوں نے جتنے علماء نے تحقیق کی ہے انہوں نے کھل کر کبھی بھی نہیں بتلایا کہ ہم آپ کے پیسے فلاں بزنس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. میوچل فنڈ والے نے آج تک, اور اس میں بہت سارے مسلمان اس وقت مبتلا ہے کیونکہ ہر ایک کے گھر میں سوشل میڈیا ٹی وی بھی ہے اور ٹی وی کے اوپر ایڈ آتی ہے اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کی ایڈ آتی ہے کہ بھائی میں کہاں انویسٹ کرنے کا, بولا کہ میوچل فنڈ میں کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میوچل فنڈ اور شیئر مارکیٹنگ دونوں چیز الگ الگ ہے. شیئر مارکیٹنگ کے اندر آپ شیئر خریدنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے سامنے ہر چیز کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ آپ کون سی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں, آپ وہ کمپنی کس چیز کا بزنس کر رہی ہے, وہ کمپنی کن کن چیزوں کا بزنس ہے, کہاں ہے اور کیا ہے, ہر چیز کو ایکسپلین ہوتا ہے. ہونڈا کا شیئر خریدنے کے لیے گئے, آپ ہیرو کا شیئر خریدنے کے لیے گئے, آپ جو ہے فارمیسی کا شیئر خریدنے کے لیے گئے, آپ جو ہے کنسٹرکشن کمپنی کا شیئر خریدنے کے لیے گئے, بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ کے سامنے ایکسپلین ہوگی اور آپ اس کے مطابق جو ہے اسے قانون کے مطابق شیئر حلال کمپنی ہے تو حلال ہے خرید لیں, اور حرام ہے تو جیسے شراب کی کنگ فشر کمپنی ہے آپ اس کے شیئر خرید رہے ہیں تو آپ کا لینا جائز ہو جائے گا. تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. شیئر مارکیٹنگ کے اندر سب ایزی ہے. میوچل فنڈ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آج تک نہ گوگل کے اوپر نہ گوگل کے باہر وہ لوگ کہاں انویسٹ کرتے ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے PDF فائل بھیج دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جہاں تک ہمارا علم ہے وہ یہ ہے کہ میوچل فنڈ بڑے بڑے بزنس مینوں کو ہمارے پیسے بیاج کے طور پر انٹرسٹ کے طور پر انویسٹ کرتے ہیں. میوچل فنڈ ہمارے ہی پیسے بڑی بڑی کمپنیوں کو دیتے ہیں بیاج کے طور پر, انٹرسٹ کے طور پر, اور انٹرسٹ کے طور پر جو دینا ہمارے ہی پیسے دے رہے ہیں. اب جب انٹرسٹ کے غلط کام میں لگا رہے ہیں تو اس کا پیسہ کہاں جائز ہوگا؟ اس لیے اگر میوچل فنڈ کی وضاحت کہیں سے آ جاتی ہے تو ہم اس کا حکم بعد میں سوچ سکتے ہیں. فی الحال میوچل فنڈ کے بارے میں یہی تحقیق ہے اور جو جتنے سیمینار ہوئے ہیں اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ میوچل فنڈ کے جو خرچ کرتے ہیں جو لوگ جہاں پر وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے مجمل ہے اور ہمارے سامنے اس کی کوئی ابھی حلال شکل آئی نہیں ہے. تو میوچل فنڈ سے تمام انسان کو بچنا چاہیے, وہاں لگانا نہیں چاہیے, بلکہ ہمارا اسلام جو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے بیچو ایک ہاتھ سے خریدو, یہ اپنا وہی صحیح بزنس ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے دیکھا ہوئی چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کام کرو. اب ہمارے یہاں ایک بزنس یہ بھی چل نکلا ہے دلالی کا جس کو بزنس بولتے ہیں کہ زمینوں کا بزنس کر رہے ہیں آپس میں, جس کو ریئل اسٹیٹ کا بزنس بولتے ہیں, کہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس والے بھی دیکھنا کتنے سالوں سے بزنس کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لاکھوں کروڑ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آ کے روتے ہیں نہیں میرا 25 سال سے بزنس ہے لیکن ابھی تک جو ہے ایسے میں یہ بزنس کر رہا ہوں. ابھی ایک آدمی مجھے ملا, بولا کلم بدھ نہیں, کانڈولین کے اندر میرے 2006 کے اندر اتنی بڑی ہوٹل تھی اور ایسا تھا پورا اس نے بتایا. اس کے بعد سے وہیں سے میری حالت ایک گرنا شروع ہوئی. اس وقت میرے پاس 10 روپے نہیں ہے اور اس نے کروڑوں کا بزنس بتایا. میں نے پوچھا بزنس کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ریئل اسٹیٹ کا. میں نے کبھی برکت نہیں ہوگی. اس نے جو بتایا حلال بزنس اور اچھی طرح کرنے والے بھی ہے دنیا میں, ایسا نہیں ہے, لیکن اس نے جو طریقہ بتلایا وہ طریقہ ناجائز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز خریدنا اور بیچنا ہو تو پہلے اس پر قبضہ ضروری ہے, آپ کے پاس آنا ضروری ہے. ڈاکیومنٹ صرف آپ نے لے لیے, ہاتھ میں پکڑ لیے, قبضہ تھوڑی ہوا. آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں, فلاں آدمی نے اپنی لینڈ بیچنے کا کہا, آپ نے اس کے ڈاکیومنٹ واٹس ایپ کر لیے, آپ نے اس کو 10 آدمی کو فارورڈ کر دیا. کسی نے بولا کیا ہے, اس نے بولا کہ 5.5, اس نے بولا 5.7, باروں بار بزنس ہو رہا ہے. یہاں بزنس دلال ہے, یہ بزنس یہ ابھی جو ڈیل کر رہا ہے وہ ڈیل جو ہے بزنس کے طور پر کر رہا ہے, جبکہ یہ بیچ میں دلال ہے. اگر اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی 2% تمہارا 2% تم سے, دونوں سے لینا جائز ہے, وہ اس طریقے سے لے سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ زمین میری ہے, زمین میں نے خرید لی ہے اور زمین میرے پاس ہے, ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے, آپ کو چاہیے اتنے میں لے لو, جبکہ اس نے قبضہ بھی کیا ہوا نہیں ہے, نہ اس کے نام پر ہوئی ہے. سرکاری اعتبار جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں کے رولز اور قانون کے اعتبار سے آپ کا نام وہاں بولنا چاہیے. وہ نہیں ہوا ہے, آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے. جب قبضے میں نہیں آئے گا آپ کے لیے اس مرابحہ نفع کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہوگا.
تو اس طریقے سے جب ہم باریک باریک غلطیاں کرتے ہیں جو حلال کو بھی حرام بنا دیتی ہے، اور پھر ہمارے بزنسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ پیسے آ بھی گئے تو کہیں 10 دن 15 دن کے بعد کہیں نہ کہیں واپس چلے جائیں گے، اور وہ آدمی قرضے میں رہے گا۔ ایک زمانے میں اٹھا تھا حلال لے کر، آج جو ہے 30 کروڑ کے قرضے میں، 20 کروڑ کے قرضے میں، لوگ مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ مارنے بولا کہ زہر پی لوں گا، یہ پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہے، پیٹرول آ کے جل جاؤں گا، پیسے نہیں ملیں گے۔ ایسی بات، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا حال ہے۔ اس لیے غیر مسلم جو ہے مسلمان سے بزنس کرنا منع کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین، اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال بزنس کے لیے بہت ہزاروں شکلیں ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بتائی، امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ من سعى علی عیالہ، جو آدمی اپنی بال بچوں کے لیے حلال روزی کے لیے مارکیٹ کے فکر کرتا ہے، چلتا ہے، ففی سبیل اللہ، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ جہاد میں آدمی جاتا ہے جہاں آنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اور جہاد میں جانے والا اپنے دل میں اخلاص ہے کہ اسلام کے لیے جا رہا ہوں، اس کے ایک ایک قدم کے اوپر وہ ثواب ہے جو باقی اسلام کے کسی عمل میں ثواب نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی مارکیٹ میں اس لیے جا رہا ہے کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے، اور اللہ کا حکم ہے حلال کمانا، اس لیے مارکیٹ میں نکل رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، اور اس کے لیے جا رہا ہے، ففی سبیل اللہ، وہ جہاد میں اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا کہ ومن طلب الدنیا فی عفاف کان فی درج الشہداء، اور جو اپنی پاک دامنی عزت آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کو اپنے ایک اچھی زندگی دینے کے لیے اپنا سوال کا ہاتھ یا سوال کی زبان کسی کے سامنے نہ پھیلے، اس کے لیے کمانے جا رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ بولو اسلام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم کو ایک مارکیٹ میں جاؤ، مارکیٹ میں جانا ثواب۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتلایا تھا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی انسان مارکیٹ میں جا کر ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا ہے، جو اس کو لین دین ہے، جو کوالٹی وہی دے رہا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے ایپ کو بھی نہیں چھپا رہا ہے، اور پیسے بھی غلط نہیں بتلا رہا ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح طور بزنس کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ میں تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں ہو، تہجد وہاں پڑھ رہا ہو، اس سے افضل یہ ہے کہ مارکیٹ میں سچ بولنا، جو چیز جیسی ہے ویسی بیچنا۔ تو آپ تو سب سے بڑے عابد بن گئے۔ تو اسلام اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت یہی ہے کہ مارکیٹ میں سچ بولنا عبادت، مارکیٹ میں امانت داری عبادت۔ کسی کے ساتھ ہم نے کہا ایک زبان دے دی کہ اگر آپ کو پیسے لوٹا دوں گا تو وہ پیسے اس وقت ٹائم میں لوٹانا عبادت برابر۔ کسی نے ہم سے قرضہ لیا ہے، اور قرضہ اس نے وعدہ کیا کہ بھائی میں آپ کو پرسوں قرضہ لوٹا دوں گا، تو اس نے کسی مجبور سے قرضہ نہیں لوٹایا، تو اس کو چاہیے کہ فون کرتے وقت سے پہلے کہ میں نے آپ کو زبان دی تھی پرسوں قرضہ لوٹانے کی، لیکن میرے پاس انتظام نہیں ہوا ہے، معافی چاہتا ہوں، تھوڑے دن کی اور رخصت دے دیں۔ اب یہ جو جس نے قرضہ دیا ہے وہ آدمی یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو 3 دن کی 10 دن کی مہلت دی۔ حدیث کھل کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرضے کے اندر مہلت دینے والے کے کتنا بڑا ثواب لکھا ہے، کتنا بڑا ثواب لکھا ہے کہ اپنا مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اس نے قرضہ لیا، قرضے کے نام مہلت دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بیان اسپیشل اس پر کریں گے کہ قرضہ دینا بھی ثواب ہے، اور قرضہ دینے میں لینے والے کو مہلت دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اگر آپ نے قرضہ جس کو دیا ہے اور آپ نے کسی کو بتلایا نہیں، بلکہ آپ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا، بلکہ آپ نے قرضے میں سے کچھ حصہ معاف کر دیا یا پورا قرضہ معاف کر دیا، اس کا ثواب دیکھ کتنا بڑا ہے۔ یعنی جنت میں جانا صرف نماز نہیں ہے، جنت میں جانا صرف جو ہے روزہ نہیں ہے، جنت میں جانا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی جو ہے کم و بیش نہیں ہے، روزے بھی آپ نے صحیح طور پر نہیں رکھے، نماز میں کمیاں ہیں، لیکن آپ نے حقوق العباد کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اللہ والا یعنی نرمی والا، اللہ معافی والا معاملہ کیا ہے، اس بنا پر آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ جائیں گے۔ کہ اسلام یہ ہے۔ بیوی آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی اس معاملے میں رونگ ہے، اور آپ اس کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، کڑوی کسیلی نہیں سنا رہے ہیں، آپ اس کے سسرال کے، اس کے گھر کے، اس کے ماں باپ کے تانے نہیں دے رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ جنت کے سب سے اعلیٰ مراتب میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی ایک بہت بڑے بزرگ کے چرچے تھے کہ ایک بہت بڑے بزرگ فلاں شہر میں رہتے ہیں، تو وہ ایک آدمی ان کی محبت میں ملنے کے لیے، اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ایسے علماء کی محبت میں نکل جاتے تھے کہ چلو اللہ والے ہیں، مل کے آگے دعا کریں گے، بات سمجھے،
وہ آدمی نکل گیا. جب اس آدمی کے گھر پہ پہنچا جس کے جو بزرگ تھے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہاں ہے, تو بیوی نے ان بزرگ کے بارے میں اتنا غلط سلط سنایا, اتنا غلط سلط سنایا. یہ آدمی کہتا ہے میں نے کیا سوچا تھا کیا نکلا. کہا جا وہ جنگل بنگل میں وہیں پہ پڑے ہوں گے. وہ جنگل میں گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ آدمی وہ بزرگ شیر میں سوار تھے, شیر کے اوپر سوار تھے. تو بزرگ دیکھ کے مسکرایا, کہا میرے گھر سے ہو کر آیا ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ اس نے جو کڑوی کسیلی سنائی ہے اس پر صبر کرتے کرتے اللہ نے مجھے مرتبہ دیا ہے, اس لیے شیر جیسی مخلوق میری سواری بن چکی ہے. یعنی یہ تکلیفوں کے اوپر جو انسان صبر کرتا ہے, تپسیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کتنی نعمت عطا فرماتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جنت میں جانے کا صرف نماز روزہ زکات نہیں ہے بھائی. جنت میں جانے کے ایسے باریک باریک چیزیں قیامت کے سامنے آئے گی. ایک آدمی نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی, ایک بھی نماز, صرف نمازی کو وضو کی ضرورت ہوگی, اس کے پاس بقدر ضرورت پانی ہوگا, اس کو وضو کے لیے پانی دے دیا ہوگا. قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. وہ آدمی اس کو دیکھے گا, ارے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ بولا جہنم میں. کیوں؟ کہا کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے. کہا کہ تو نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا, میں تیری سفارش کرتا ہوں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ اللہ سے سفارش کرے گا, اللہ اس نے نماز کے لیے پانی دیا تھا, اس کی مغفرت فرما. اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. جا وہ جنت میں. معمولی بہانے. تو جس طرح معمولی بہانے سے جنت ملتی ہے, تو اسی طریقے سے معمولی یہ کرپشن کرنے سے جہنم بھی ملے گی. یہ معمولی جو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, چلو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیا. گاڑی جو ہے 5 لاکھ کی ہے اور کسی کو چنا آدمی ہے, اس کو 6 لاکھ کی گاڑی ہے اور کہتے ہیں کہ ارے میں نے اتنا پرانا ماڈل اتنے میں بیچ دیا. ارے وہ آپ کی گاڑی آپ کا ماڈل پرانا تھا, آپ کی ویلیو مارکیٹ ویلیو اتنی ہے, اتنے بیچو. آپ کسی کو ٹوپی پہنا خوش مت ہو کہ 30,000 کی گاڑی آپ 50 میں پہنا دیا, ارے وہ 50 میں, ارے لکی 50 میں چلی گئی. ویلیو کتنی تھی؟ آپ مارکیٹ کے اعتبار سے سکسیس ہے, اسلام کے اعتبار سے سکسیس نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات بنی؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے, حلال حرام کی تمیز نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو مقروض کے سلسلے میں اور جو ہے کچھ مسائل باقی اس کے سلسلے میں بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.